یہ کہانی جناب مہدی بخاری کے فیس بک پر موجود تصویری کالم سے لی گئی ہے۔ پھر کچھ اس دل کو بے قراری ہے۔ لومڑیوں کے لیے بھٹ ہیں، پرندوں کے لیے گھونسلے، مگر ابن آدم کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ انجیل مقدس۔ موسمی تغیرات نے انسان کو ہمیشہ سے اپنا اسیر رکھا ہے۔ ذاتی طور پر مجھے چاند گرہن اور خزاں نے بہت متاثر رکھا ہے۔ شمال میں خزاں کا آغاز ہوتے ہی میرے اندر کھلبلی مچنے لگتی ہے۔ مسافر کی خاص عضلیں سنگڑائی لینے لگتی ہے، دل تیز دھڑکنے لگتا ہے۔ یہ میرے ساتھ ہی انہونا نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ مسافر جو خزاں رت میں ایک بار شمال کا سفر کر چکا ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ پہاڑوں پر رنگ بکھرنے لگے تو سفیدی پھرے اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس سرد شام کو میں نے ایک بار پھر اسکردو کی سرزمین پر قدم رکھا، ہوا میں خنکی تیر رہی تھی۔ وادی میں دور دور تک برقی کمکمے جل اٹھے تھے۔ پرندوں کے جوڑے بسیرا لینے درختوں کی سمت جا رہے تھے۔ دریائے سندھ اتر چکا تھا اور یوں سست رو بہہ رہا تھا کہ گمان ہونے لگتا جیسے پانی کو بند باندھ کر مقید کر دیا ہو۔ سطح پر نہ کوئی موج نہ بلبلا، گویا ایک بڑا سا آئینہ وادی کے بیچ رکھ دیا ہو جس میں برف پوش پہاڑ اور پربت اپنی صورت دیکھ سکیں۔ ہوا کی ایک سرد لہر آئی تو میں سفر کی تھکاوٹ سمیٹے ہوٹل کے کمرے میں چلا گیا۔ جن بستیوں سے سفر کرتے میں یہاں تک پہنچا تھا وہ خواب بن کر نازل ہونے لگی۔ راول پنڈی کی بھیڑ سے نکلا تو ہزارہ آیا۔ وہاں سے مڑتے ہی ہری پور حویلیاں روڈ پر ہزارہ میں سفر کرتے ہوئے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ سارا علاقہ گنجان آباد ہونے کے ساتھ ساتھ کتنا رنگین بھی ہے؟ عمارتوں گھروں پر ہوئے شوخ رنگ، سرخ دیواریں، سبز اور سنہری شیشوں کا تعمیرات میں جا بجا استعمال، اور کہیں کہیں سے نظر آتے سبز کچور اور ہلکے زرد کھیت باغ۔ شام کی دھوپ جب ان عمارتوں کھیتوں اور شیشوں پر پڑتی ہے تو کچھ اور بھی منظر رنگین ہو جاتے ہیں۔ مانسیرا سے شنکیاری اور بٹ گرام تک چائے کے چھوٹے چھوٹے باغات، چاولوں اور سرسوں کے کھیت، ویسی ہی شوخ رنگی عمارتیں۔ خطہ ہزارہ سارے کا سارا ہی شوخ اور جلتا ہوا حسن ہے، بالکل نئی نویلی دلہن جیسا، لشکار ماردہ، چھپ دکھلاتا، گرماتا۔ شیر دریا سندھ پر بنے تھا کوٹ کے پل کو عبور کریں تو آگے بشام، پٹن، داسو تک ایک سی وحشت اور اداسی ہے۔ کراکرم ہائی وے کالے پہاڑوں کے درمیان باریک کالی لکیر کی صورت بل کھاتی چلی جاتی ہے۔ کالے سیاہ بنجر پہاڑوں کی ہیبت کے بیچ کہیں برف سے لدی چوٹیاں بھی دکھائی پڑتی ہیں۔ ہوا میں عجب بے چینی جو ہر جھونکے کے ساتھ پھیلتی جاتی ہے۔ یہ ایک اداس کر دینے والا وحشت زدہ حسن ہے جو دل کو چین نہیں لینے دیتا، جیسے دوشیزہ کالے بال کھولے، آنکھوں میں سرما لگائے، ملول ہو۔ بقول منیر نیازی، حسن تو بس دو طرح کا ہی خواب لگتا ہے، یا آگ میں جلتا ہوا یا برف میں سویا ہوا۔ چلاس کے قریب پہنچ کر کوہستان کا حسن اپنی وحشت جتنا ہی پھیل جاتا ہے اور وادیاں وسیع ہونے لگتی ہیں۔ دریائے سندھ کا پاٹ پھیل جاتا ہے مگر اس کی ہیبت میں ذرا فرق نہیں آتا۔ جگلوٹ تک آتے آتے شاہراہ ریشم کی طرح ملائم تو ہو جاتی ہے، پر اطراف کے سیاہ ہیبت ناک پہاڑوں کے سائے میں ہی رہتی ہے۔ جگلوٹ سے ایک سڑک شاہراہ ریشم کو چھوڑتی ہوئی دائیں ہاتھ اسکردو کی سمت مڑ جاتی ہے۔ اس تنگ و بل کھاتی سڑک پر 8 گھنٹوں کے سفر کے بعد اسکردو آتا ہے، اور جب آتا ہے تب تک مسافر تھکن سے چور ہو چکا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پل صراط کے آخر میں جنت ملتی ہے۔ اب آپ جنت میں ہیں۔ خواب در خواب سفر کرتے صبح جب آنکھ کھلی تو دھوپ کھڑکی سے اندر آ چکی تھی۔ ٹیرس پر نکل کر دیکھا تو اسکردو کی وادی پر خزاں کے قاصد لپک رہے تھے۔ پاپولر کے درختوں پر زردی چڑھ آئی تھی۔ دھوپ کی کرنیں پیلے پتوں پر اترتی تو ایک خاص زاویے سے وہ سونے کی طرح چمک اٹھتے۔ میں نے کیمرہ بیگ کاندھوں پر لٹکایا اور اسکردو کی بھیڑ میں گم ہونے نکل گیا۔ شام ہونے کو آئی تو اسکردو شہر سے ذرا فاصلے پر بسے۔
कटपना गांव के सहरा में आन पहुंचा। बादल का एक बड़ा टुकड़ा ऊपर से गुजरते हुए बरसात करने लगा। बूंदें सारा दिन सूरज की तमाज़त में जलते रेत के टीलों पर पड़ी तो यादों का धुआं उठने लगा। जिंदगी की तरह बारिश के भी बेशुमार रूप हैं। बारिश की मुख्तलिफ आवाज़ों ने मुझे ज़िंदगी भर अपना असीर रखा है। मैंने इन आवाज़ों को पहाड़ों, मैदानों, रेगिस्तानों, जंगलों, बर्फज़ारों, शहरों, वीरानों, हंगामों और तन्हाई में बहुत दफ़ा सुना है। कभी कभी ये आवाज़ें और उनके सुर जब अंदर के मौसमों से हम आहंग हो जाते हैं तो ज़िंदगी कुछ ऐसे इसरारों से पर्दा उठाती है जिन्हें सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है कि कैफियत के इजहार में बाज़ औक़ात अल्फाज गूंगे के इशारों से भी ज़्यादा मुबहम हो जाते हैं। बारिश का माजी की यादों से क्या ताल्लुक़ है? बारिश का रूमानियत से क्या ताल्लुक़ है? बारिश की आवाज़ खिड़कियों के शीशों, दरख्तों के पत्तों, छत की मुडेरों से होती हुई किस तरह ख़यालों में, सोचों में जल तरंग बजाती है और कैसे बारिश में भीगकर मिट्टी की खुशबू मसामों में उतरती चली जाती है। मेरे पास इसकी वजाहत के लिए कोई अक्ली या साइंसी दलील तो नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि बारिश की आवाज़ मेरे लिए फितरत का हसीन तोहफ़ा है। बारिश दिलों के अंदर तक सरायत करना जानती है। दिल में पहुँचने के बाद इसका पहला हदफ यादों की लाइब्रेरी होता है। बहुत कुछ याद आने लगता है। अपने करीबी लोगों के साथ गुजारा हुआ खूबसूरत वक्त, बहुत अच्छी अच्छी बातें और यादें, लेकिन इसके साथ साथ ना जाने कौन कौन से दुख भी खुदरौ पौधों की तरह निकल आते हैं और हर तरफ हरियाली ही हरियाली फैला देते हैं। ये हरियाली और बारिश के बाद का नीला धुला धुलाया आसमान जो मंजर पेश करता है वो उदास तो ज़रूर करता है। उस शाम भी कुछ ऐसा ही मौसम था। मैं मौसम खुलने का इंतज़ार करने लगा। शाम फैलती गई और फिर सहरा में रात हुई। आसमान खुला, चांद निकला, सितारे नमूदार हुए। सहरा में लगे बेरी के दरख्तों की उदासी निखरने लगी। चांदनी ने रेतीले टीलों को लपेट में लिया तो मंजर पागल करने लगे। इससे पहले कि मैं महबूत हो जाता, कदम शल हो जाते, मैं वहाँ से चल दिया।